نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارے ملک کو دین اسلام کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اپنے بیسٹ ٹائم کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں اور ڈھیروں ڈھیر دعائیں مانگتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت 213 میں بتایا جا رہا ہے کہ چودراہٹ کی خواہش تفرقہ کا سبب بنتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے۔ شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین، بے شک یا رب العالمین، ضد اور حسد بہت سارے تفرقات اور فسادات کی جڑ ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ان دونوں ہی چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمارے دل میں خلوص پیدا فرما دے۔ یا اللہ، ہم دوسرے کی نعمتوں سے دیکھ کر حسد نہ کریں، آمین۔ آیت 214 میں بتایا جا رہا ہے کہ جنت مشکلات میں گھیر دی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے۔ مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھ بول اٹھے کہ اللہ، مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو، اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک یا رب العالمین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحانات پاس کرنے کے لیے ہمیں انتھک محنت کرنی پڑتی ہے، تو جنت تو بہت بڑا انعام ہے۔ اور بے شک یہ آیات ہمارا بہت حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ آیت 15 میں بتایا جا رہا ہے کہ انفاق کن کے لیے کیا جائے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے، جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یا رب العالمین، ہماری ہر نیکی صرف تیری رضا کے لیے ہو، آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں 216 میں کہ جنگ کرنا کن کے ساتھ فرض کر دیا گیا ہے۔ تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، اور وہ تم پر گرا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بے شک یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت 217 میں کفار کے سنگین ترین جرائم کے متعلق جانتے ہیں۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا،
اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے، اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے، ایسے لوگ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں جہنم میں جانے والے کاموں سے محفوظ فرما، آمین۔ آیت 218 میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کن کے لیے ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آمین۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔